بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ منگیتر سے فون پر باتیں کرنا کیسا۔ دیکھیں، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس رشتہ طے ہو جانے یا ان کی منگنی ہو جانے کے بعد یہ محرم نہیں بن جاتے، یہ نامحرم ہے۔ یعنی ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا شرعاً ناجائز، گناہ و حرام ہے۔ تو لہٰذا آج کل فی زمانہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، اگر کسی لڑکا اور لڑکی کی بات پکی ہو جائے، رشتہ طے کر دیا جائے یا ان کی منگنی کر دی جائے، تو منگنی کر دینے کے بعد یہ لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو ہماری شادی ہونی ہے، اب تو ہمارا نکاح ہونا ہے، اب تو ہم ایک دوسرے ہی کے ساتھ شادی ہونی ہے، تو لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محرم بن گئے، گویا کہ ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا جائز ہے۔ اور شاید پہلے اس وجہ سے بات چیت کری جا رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا ذہن سمجھ لیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں، اس طرح بات چیت کرنا یہ جائز نہیں۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلے سمجھ رہے ہوتے ایک دوسرے کا ذہن سمجھ لیں، تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ایک انسان اس طرح اپنے عیوب کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، تو حجاب اٹھ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کے عیوب یعنی دونوں کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں دونوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بتانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ فون پر منگیتر سے بات چیت کرنا یا اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا یا اس کو دیکھنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ منگنی ہو جانے کے بعد، رشتہ طے ہو جانے کے بعد ہم محرم بن گئے ہیں، اب یعنی اجنبیت ختم ہو چکی ہے، یعنی شرعی اعتبار سے ہمارے لیے گویا کہ بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ منگنی ہوئی ہے، لڑکا یونیورسٹی سے یا اسی طرح کالج سے لڑکی کو لے کر آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دونوں کا تو رشتہ ہوا ہے، یہ میری منگیتر ہے تو میرے لیے لانا جائز ہے، یعنی گویا کہ میں اس کا محرم بن چکا ہوں۔ تو محرم نہیں بن چکے آپ، محرم آپ تب بنیں گے جب آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ ہاں، ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو گیا آپس میں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا نکاح ہوا ہے، اب یہ محرم ہے۔ اب یہ ٹیلی فونک بات چیت کرنا چاہیں تو بات چیت کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ لڑکا ظاہر سی بات ہے گھر آتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ بھی جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ رخصتی سے پہلے شوہر لڑکا لڑکی کے گھر پر آئے، ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن شرعی اعتبار سے نکاح ہو لینے کے بعد اگر لڑکا لڑکی کے گھر جاتا ہے یا ٹیلی فونک بات چیت کرتا ہے یا اسی طرح یونیورسٹی کالج سے وہ لے کر لڑکی کو گھر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے شرعی اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ بھائی نکاح ہو چکا ہے، یہ اس کے لیے محرم ہے۔ لیکن منگنی ہونے کے بعد، رشتہ طے ہو جانے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں بات کا پکا ہو جانا، بات پکی ہو جانے کے بعد یہ محرم نہیں بنتے، تو لہذا ان کا ٹیلی فونک بات چیت کرنا، انہیں ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یا جسے ایک دوسرے یعنی کہ اسکول کالج یونیورسٹی سے لڑکے کا لڑکی کو لے کر آنا، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور آج کل فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھیے۔ دیکھیں، ہم مولوی حضرات ان چیزوں پر سختی نہیں کر رہے یا ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں۔ دیکھیں، آپ اور ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم پر اللہ و رسول کے احکامات کی پابندی کرنا لازم و ضروری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر لازم و ضروری ہے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آخری کتاب نازل کی، قرآن مجید برہان رشید، اس پر عمل کرنا، آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آؤ، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ تو علماء اسلام کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے بیان کریں گے کہ بھئی شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، جو شریعت کہتی ہے وہ بیان کر دیں گے، ان کی ذمہ داری فقط اتنی ہے۔ اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے، عمل کریں گے آپ فائدے میں رہیں گے، عمل نہیں کریں گے آپ خود گناہگار ہوں گے۔ لیکن عالم دین ظاہر سی بات ہے بری ذمہ ہو جائے گا، اس کا کام حق بات واضح کر دینا ہے، حق بات کا اعلان کر دینا ہے، حق بات کو آگے پہنچا دینا ان کی ذمہ داری ہے۔
ان کا کام منوانا نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل فی زمانہ منگیتر کا یعنی کہ کال پر اس طرح بات چیت یہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں منگیتر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں تو آج کل فی زمانہ اجنبی جو ہے مرد و عورت کا بات چیت کرنا رات دیر تک جو ہے اس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تھوڑی سی لذت حاصل کرنے، تھوڑے سے مزے کے لیے ہم اس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے، گویا کہ اپنی قبر میں آگ بھڑکانے والا ہم کام کر رہے ہوتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر جو ہے بے شمار احسانات فرمائے۔ جس رب نے ہم پر احسانات فرمائے ہماری ذمہ داری ہے اس رب کی بات مانے۔ ارے آج دیکھیں فی زمانہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو باس ہے ہمیں 25,000 30,000 روپے سیلری دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جی حضور ہم کیا آپ کا کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا خدمت آپ کی کر سکتے ہیں، اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک 25,000 30,000 ماہانہ سیلری دینے والے کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کی فرما برداری اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس رب نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے اس رب کی ہم بات نہیں مانیں گے، تو لہٰذا ہم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر ناجائز کام سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ زندگی مختصر ہے، اس زندگی کی قدر کر لیجئے۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی اور قیامت کی ذلت و رسوائی سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، قیامت کی اللہ پاک ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔